حاضرین گرامی قدر، آج کی اس نشست میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات کا مطالعہ کریں گے، اور یہ وہ آیات ہیں کہ جن کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کا یہ اہم ترین مقام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نحل کا جوڑا ہے، اور یہاں پر بھی وہی مضمون چلا آ رہا ہے جو پیچھے بیان ہوا تھا، اور یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پچھلی دفعہ جو آیات ہم نے پڑھی تھیں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، تو وہاں جو گویا کہ خلاصہ کیا گیا تھا دین کی ساری تعلیم کا، اس خلاصے کی اب تفصیل کی گئی ہے، اور میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہ کس طریقے سے تفصیل کی گئی ہے۔ یہ آیات شروع ہوتی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے یہ آیات شروع ہو رہی ہیں، 22 تا 39 یہ آیات جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو، کسی دوسرے کو معبود مت بنانا کہ تم قیامت کے دن قابل ملامت، قابل مذمت اور دھتکارے ہوئے ہو کر رہ جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ آیات کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق توحید سے ہے۔ پہلی بات یہ کہی گئی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت بنانا، کہ اس کا نتیجہ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ اور نہیں نکلے گا۔ اور پھر اس کے بعد یعنی کہ یہ آغاز بیان تھا، احکام اصل میں اب اس کے بعد شروع ہو رہے ہیں، اور پہلا حکم یہ ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ توحید دیکھیے دین میں ہر نیکی کی جڑ ہے، ہر نیکی کی بنیاد ہے، اس لیے کہ ہمارا سب سے بڑا محسن اللہ تعالیٰ ہے، سب کچھ دینے والا، سب کچھ عطا کرنے والا پروردگار عالم ہے، تو یہ اس کا حق ہے کہ اس کو ایک مانا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ تو اگر آپ کو یاد ہو پچھلی دفعہ سورہ نحل میں ہم نے جو بات پڑھی تھی کہ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، تو یہاں پر سب سے بڑے عدل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، اور وہ عدل کیا ہے کہ اللہ کو ایک جاننا۔ چنانچہ دوسری جگہ جب قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ریورس کر کے، تو اس طرح بیان کیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ کو ایک ماننا سب سے بڑا عدل ہوا۔ واضح ہو گئی بات؟ تو قرآن مجید اب چیزوں کو اٹھائے گا، اور اس طریقے سے دیکھیے قرآن مجید واضح کرتا ہے۔ دوسری چیز وہاں بیان ہوئی تھی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تو اب دیکھیے سب سے بڑے احسان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، جو ان کے نزدیک سارے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان ہے، وہ کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا، سب سے بڑا احسان کس کے ساتھ ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ دیکھو تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک، یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں، تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں، تو تم کیا کرو؟ ان سے اف تک نہیں کہنا، اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان کے سامنے نہایت ادب کے ساتھ بات کرنا۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کبھی بیان کی تھی کہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان سے بڑی لائبلٹی کوئی نہیں ہوتی۔ والدین بوجھ ہو جاتے ہیں، جو ساری زندگی مجھے اور آپ کو دیتے رہے، جنم دیا، ہمیں خوراک دی، ہمیں لباس دیا، ہمیں تعلیم دیا، ہمیں تہذیب دی، ہمیں گھر دیا، ہماری شادیاں کرائیں، یہ سب کچھ کرنے والے والدین اصل میں بوجھ ہو جاتے ہیں۔ اور جس عمر کا یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں وہ بوجھ ہی نہیں ہوتے، وہ چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی معاملہ صرف اتنا سادہ نہیں ہے کہ وہ بوجھ ہو جائیں، وہ چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کچھ ہوتا ہے تو وہ جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، چڑچڑاپن ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بیچارے دیکھیے دسیوں آزار میں مبتلا ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا آزار تو خود بڑھاپا ہے، اور پھر بوڑھے آدمی کے جوڑ جواب دیے جاتے ہیں،
اس کی صحت جواب دی جاتی ہے، اس کی آنکھیں جواب دی جاتی ہیں. تو جو شخص ہر پہلو سے امراض کی زد میں ہو وہ چڑچڑا ہوگا، لازمی ہوگا. تو طبیعت کے اندر پھر ایک منفی رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہاں سے پھر وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، وہ جھنجھلاہٹ کا اظہار کرتے ہیں، وہ اس نوعیت کی گفتگو کرتے ہیں جو میرے اور آپ کے نزدیک بڑی غیر معقول ہوتی ہے. وہ ایسے مطالبات کرتے ہیں جنہیں ہم درست نہیں سمجھتے. وہ غیر ضروری چیزوں کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں. وہ میاں بیوی کے شاید معاملات میں آپ کو لگے کہ دخل اندازی کر رہے ہیں، وہ لگے گا کہ بچوں کے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں. ان سے کمیونیکیشن کرنا کوئی آسان نہیں ہوتی. آپ گویا کہ یوں سمجھیے کہ آپ کے اگر 2 یا 3 4 بچے ہیں تو 1 یا 2 بچے اور گھر میں آ گئے، اور یہ 1 یا 2 بچے ہوئے ہیں جن کو آپ ڈانٹ بھی نہیں سکتے، جن کو آپ سمجھا بھی نہیں سکتے. تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا نا. تو اس کے بعد آدمی کیا کہتا ہے، اف یہ کیا ہوا. یعنی آدمی پھر جھنجھلاتا ہے. سامنے والا چڑچڑا رہا ہے تو آپ بھی چڑچڑائیں گے. ادھر سے بیگم کمپلین کر رہی ہیں، ادھر سے بچے کہہ رہے ہیں، ادھر سے پڑوسی کہہ رہے ہیں، ادھر سے ملازم کہہ رہے ہیں کہ ہر معاملے میں مداخلت کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں، ساری صورتحال خود انسان کو ریئیکشن کے اوپر مجبور کرتی ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے اصل میں یہی بتایا، اس صورتحال میں اگر وہ بڑھاپے میں تمہارے پاس پہنچ جائیں، ان میں سے کوئی 1 یا 2، تو دیکھو وہ یہ تو سب کچھ کریں گے، میں ان کو نہیں روک رہا، ان کو نہیں سمجھا رہا، میں ان کو نہیں سمجھایا. اللہ تعالیٰ نے والدین کو بالکل نہیں سمجھایا، مجھے اور آپ کو سمجھایا، جوانوں کو سمجھایا کہ تم اف تک نہ کرنا. اف کیا ہوتا ہے؟ بیزاری کا کلمہ ہے. اور اس میں کوئی بھی بیزاری کا کلمہ وہ ہو سکتا ہے، ہم اپنی زبان سے نکالیں. اور ان کو نہ جھڑکنا. یعنی آدمی ایک انتہائی اقدام یہ ہوتا ہے کہ ڈانٹ پلا دیتا ہے، جس طرح بچوں کو ڈانٹتے ہیں. تو والدین ظاہر ہے کہ مجبور ہیں، آخر میں ڈر کے سہم کے بیٹھ جائیں گے، خاموش ہی جائیں گے. وہ جوان لوگوں کی ڈانٹ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تمہیں تو ان سے بڑے ادب سے بات کرنی چاہیے، بڑے شفقت سے بات کرنی چاہیے. تو یہ وہ صورتحال ہے، اس کو سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور نہ صرف یہ بات یہاں پہ ختم نہیں کی، دیکھیے وہ کتنی دراز نفسی کر رہے ہیں. اپنے حقوق میں تو نہیں کی انہوں نے، یہاں کتنی دراز نفسی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ دیکھو ان کے لیے عاجزی کے بازو بڑی محبت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ تم پھیلا دو. انہیں اپنے شفقت کے بازوؤں میں لے لو جو رحم دلانہ اطاعت کے اوپر مبنی. یعنی تمہارے دل میں محبت ہو، نرمی ہو، اور جس طرح مرغی اپنے پروں کے تلے چھپا لیتی ہے اپنے بچوں کو. تو یہ جو بوڑھے والدین تمہارے پاس آ گئے ہیں، کبھی تم بھی ان کی آغوش شفقت کے اندر آتے تھے، روتے ہوئے آتے تھے، تو یہ سینے سے لگا لیتے تھے، یہ گود میں اٹھا لیتے تھے، تمہارے سارے دکھوں کو یہ دور کرتے تھے. جو ان سے ہو سکتا تھا وہ یہ کرتے تھے. تم جاگتے تھے، یہ بھی جاگتے تھے. اور تم اگر بھوکے ہوتے تھے تو جب تک تمہیں کھانا نہ کھلانے یہ خود کھانا نہیں کھاتے تھے. تو آج یہ مجبور ہو گئے ہیں، آج یہ بے بس ہو گئے ہیں، آج یہ بے کس ہو گئے ہیں، تو تم ان کو جھاڑو گے، ان کو جھاڑ پلاؤ گے، ان کے اوپر غصہ کرو گے، ان کو ڈانٹو کرو گے؟ نہیں. قرآن مجید کہتا ہی نہیں، تم انہیں ڈانٹ نہیں سکتے. ادب سے بات کرنی ہے، نہ صرف ادب سے بات کرنی ہے بلکہ بڑی شفقت سے ان کو اپنی اطاعت کے بازوؤں کے حصار میں لے لو، عاجزی کے بازوؤں کے حصار میں لے لو. مطلب کیا ہے؟ ان کی بات مانو. وہ کوئی بہت نامعقول بات بھی کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ کسی ظلم کا مطالبہ کر رہے ہوں کہ بیوی کو طلاق دے دو یا کسی اور نوعیت کا ظلم کرو، یہ تو بہرحال نہیں مانی جا سکتی. لیکن جو بظاہر باتیں نامعقول لگیں، آدمی جھنجھلا اٹھے کہ یہ کس قسم کی بات ہے، یہ ہر طرح کے معاملے میں مداخلت کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اطاعت کے بازو جھکا دو، عاجزی کے بازو جھکا دو. اپنی قوت کا مظاہرہ مت کرو ان کے سامنے، طاقتور مت بنو. کیا کرو؟ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. خود بھی کرو اور پروردگار سے بھی دعا کرو، پروردگار یہ مشکل میں آ گئے تو جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں بڑی شفقت کے ساتھ پالا تھا، تو بھی ان پر رحم فرما. یعنی دل میں بھی وہ جذبہ ہونا چاہیے. ان کے مسئلے کو سمجھو. مسئلے کو جب آپ سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ دعا کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ اللہ میں اس مصیبت سے نجات دے، یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ان پر رحم فرما. ظاہر بات ہے وہ مشکل میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ توجہ دلائی اور یہ نقشہ ہمارے سامنے کھینچا ہے اور یہ تربیت ہماری کی ہے. اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے، یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ توحید جو ہے سب سے بڑا عدل ہے، یہ سب سے بڑا احسان ہے. اگر لوگوں کو اس کا اجر معلوم ہو جائے تو بوڑھے والدین کو اپنے گھروں میں رکھنے کے لیے بھائی بہنوں میں جھگڑا ہو جائے گا.
اس کا اگر اجر کسی کو معلوم ہو جائے کہ والدین، بوڑھے والدین اگر آپ کے گھر میں اطمینان سے سو رہے ہیں اور آپ بھی سو رہے ہیں، اور آپ کا بھائی جس کے گھر میں آپ کے والدین نہیں رہتے وہ تہجد میں کھڑا ہوا ہے، تب بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ بہتر ہیں، آپ خدا کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے احسان کے طور پہ اس کو ذکر کیا، اور پھر ظاہر اس کی بڑی قیمت دینی پڑتی ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ والدین مسلسل آپ کی زندگی میں مداخلت کر رہے ہوں، مسلسل پرابلم کریٹ کر رہے ہوں، اور آپ یک طرفہ طور پہ اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے، اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سارا دن روزہ رکھنے والا ہو، نفلی روزہ رکھنے والا ہو، اور ساری رات تہجد کے لیے کھڑے ہونے والا کوئی شخص بھی ایسے کسی شخص کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ یہ اتنی بڑی بات، تو اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اس طرح کی تقریریں کرنا اور سننا بڑا آسان ہوتا ہے، جب عملاً صورتحال پیش آتی ہے تو پھر اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ یہ ساری تعلیمات بھول جاتے ہیں۔ لیکن بار بار قرآن مجید کیوں دہرا رہا ہے؟ یہ ریپیٹیشن نہیں ہے، اصل میں یہ توجہ دلانے کا عمل ہے کہ ہم بار بار بھولتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اسے ریپیٹ کیا قرآن مجید میں۔ پھر ایک اور اس زمن میں بات دیکھیے، ختم ہی نہیں ہو رہا ہے سلسلہ کلام، دراز کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اتنی تفصیل تو کبھی وہ اپنے لیے بھی نہیں کرتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا۔ یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کوتاہی بھی کر دیتے ہیں، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میری رعایت کی ہے۔ مجھے معلوم ہے ہر دفعہ ہر موقع پر شاید تم ایک ہی رویے کا مظاہرہ نہ کرو، تو اگر مجموعی طور پر تم صالح ہو تو اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، تو اگر تم اس کے حضور لوٹو گے، پلٹو گے، معافی مانگو گے، پروردگار مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی ماں باپ کے حضور میں، آپ مجھے معاف کر دیجیے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی بھی یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ میں معاف کر دوں گا، تم مجھے غفور الرحیم پاؤ گے، مجموعی طور پہ تمہارا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ یعنی یہ بھی اس کی دیکھیے بڑی عنایت ہے کہ وہ اگر ہمیں پکڑنا شروع کر دے، اور ہم میں سے کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، آئیڈیل کوئی نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے یقین دہانی بھی کرا دی کہ اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہو رہی ہیں اور کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، تو اگر تم مجموعی طور پہ صالح ہو، مجموعی طور پہ تم ٹھیک ہو، اور اللہ کے حضور رجوع کر کے معافی مانگ رہے ہو کہ پروردگار غلطی ہوئی ہے مجھ سے کوتاہی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس معاملے میں نہیں پکڑیں گے۔ یعنی بتا بھی دیا دوسرے پہلو سے کہ ہے تو یہ احسان، لیکن اگر کوتاہی کی یہاں پہ تو گدی سے پکڑ لوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ یعنی اشارہ بھی اس کے اندر موجود ہے کہ معاف کرنے والا ہوں، مطلب کیا ہے کہ جرم ہے، یہ ذمہ داری بھی ہے، تو اگر کسی نے اچھی طرح اس ذمہ داری کو پورا کیا تو پھر یہ سب سے بڑا احسان، اور اگر نہیں کیا تو پھر اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ اچھا، وہ جو آیت تھی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، وہاں تیسری چیز تھی ایتاء ذی القربہ، قرابت داروں کو مال دینا۔ اب دیکھیے پھر وہی آ گیا یہاں پہ، سب سے بڑا عدل، سب سے بڑا احسان، اور پھر یہاں پہ کیا ہے، وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اب یہ مالی معاملات ہیں، مالی معاملات میں کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ پہلی بات تو وہی جس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں بہت، میں اب بات نہیں کروں گا کیونکہ وقت آج کم ہے اور یہ مقام بہت طویل ہے، کہ قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ تو یہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نمایاں کی ہے کہ جو کچھ ہم قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو دیتے ہیں، یہ تین کیٹیگریز بیان کر دیں، پیچھے آپ کئی دفعہ ان کو پڑھ چکے ہیں، یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ ان کو جو تم دیتے ہو یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے، یہ توجہ دلا رہا ہے یہاں پر۔ اور جو چیز اس حق کو ادا کرنے سے ہمیں روک دیتی ہے وہ کیا ہے، اسراف۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے مال بیجا مت اڑاؤ، فضول خرچی مت کرو، اللے تللے سے پیسے مت خرچ کرو، اس لیے کہ سب اڑا دیے تو ان حقوق کی ادائیگی کے لیے کچھ بچے گا ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب بڑا سخت جملہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کمنٹ کر رہے ہیں وہ، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ یہ جو فضول خرچ لوگ ہیں، یہ جو بیجا مال اڑانے والے لوگ ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، مال سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، آپ دنیا میں بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، آدمی آخرت میں بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، اپنی ساری ضروریات پوری کر سکتا ہے، عزت کے ساتھ جی سکتا ہے، آدمی اللہ کے بندوں کی مدد کر سکتا ہے، لیکن جب انسان مال کو اللے تللوں میں اڑاتا ہے
تو گویا کہ اس نے اس پوری اسکیم کو غارت کر دیا جو مال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ہے. مال بڑی اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے خیر کہا ہے، بھلائی کہا ہے. یہ قرآن مجید کا جو کانسیپٹ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ ترک دنیا نہیں ہے. سورہ نساء میں غالباً مال کو خیر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس خیر کو اگر آپ نے ضائع کر دیا، اسراف کا مطلب کیا ہوتا ہے، فضول خرچی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں موقع نہیں ہے وہاں پہ بھی خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک کپڑے سے، ایک سوٹ سے کام چل سکتا ہے، 6 سوٹ خرید لیے، اور ایک گاڑی سے کام چل سکتا ہے تو 4 گاڑیاں لے لی. تو آدمی جب بیجا اسراف کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کے پاس پیسے ہی نہیں بچتے، تو گویا کہ وہ شیطان کے مشن کی تکمیل کر دیتا ہے. یہاں یہ توجہ دلائی گئی ہے. اور پھر بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کہی ہے کہ دیکھو وَإِمَّا تُورِدَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی خود اللہ کی اس رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، اس کے فضل کو امیدوار ہوتا ہے، اور اسے امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کچھ فراخی دیں گے، کچھ بخشش دیں گے. اس وقت حالات تنگ ہیں اور آدمی ایسے حال میں ہوتا ہے. تو اب اسی صورتحال کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر تمہیں ایسی صورتحال پیش آئے کہ تم اللہ کے فضل و رحمت کے طلبگار ہو، تم امید رکھتے ہو کہ تمہیں دی جائے گی، اور اس وجہ سے تمہیں ان سے اعراض کرنا پڑے، ان کو منع کرنا پڑے، تو کیا کرو؟ جھڑکو انہیں؟ نہیں، ان سے بڑی نرمی کے ساتھ معذرت کر لو، اچھی طرح معذرت کر لو، اور امید دلا دو انہیں جس امید کے تم طلبگار ہو کہ اللہ تمہیں دے گا، تو انہیں بھی امید دلا دو کہ بھائی میرے پاس گنجائش ہوئی تو انشاءاللہ میں آپ کی مدد کروں گا، اس لیے کہ یہ آپ کا حق ہے میرے اوپر، جو پیچھے توجہ دلائی گئی ہے. یہ قرآن مجید نے بہت خوبصورت سے انداز سے اس کو واضح کیا ہے. اور پھر جو اسراف کا رویہ تھا اس کے بالمقابل اب یہ توجہ دلائی گئی کہ اعتدال کا رویہ کیا ہے، درست رویہ کیا ہے. وہ رویہ یہ ہے، فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. دیکھو اپنے ہاتھوں کو گلے سے نہ باندھو، گردن سے نہ باندھو. یعنی مطلب کیا ہے کہ بخل نہ شروع کر دو، بخل نہ شروع کر دو. اور دوسری چیز کیا ہے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ان کو بالکل کھلا چھوڑ دو. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ تم قابل ملامت ہو کے رہ جاؤ گے اور عاجز ہو کے رہ جاؤ گے. قابل ملامت کس پہلو سے کہ اگر آپ نے مال کو خرچ کرنا بند کر دیا، بالکل ہاتھ باندھ لیے تو لوگ ملامت کریں گے کہ بخیل آدمی ہے. اور اگر بالکل ہاتھ کھول دیے تو ہوگا کیا کہ انسان کسی کی ضرورت پوری کرنے سے بھی عاجز رہ جائے گا. یہ اس کا مطلب ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو اگر کچھ کمی بیشی ہو رہی ہے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. اس لیے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ یہ تمہارا پروردگار ہے جو جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، کہ وہ اپنے بندوں کے حال سے خوب باخبر ہے، انہیں دیکھنے والا ہے. تو اس میں آدمی کو خیال کرنا چاہیے کہ شاید میرے اندر ہی کوئی ایسی کمی ہے یا مال اس وقت نہیں مل رہا مجھے، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات آ گئی ہو کہ میری شخصیت میں ایسی کمزوری ہے کہ مال آئے گا تو میں اسراف کرنے والا بن جاؤں گا یا بخیل بن جاؤں گا. یا پھر انسان کو اپنے رویے میں بہتری لانی چاہیے کہ زندگی میں ہو سکتا ہے کہ میں کوئی معاملہ ٹھیک نہ کر رہا ہوں، ساری قد و کاوش کے بعد بھی اگر معاملہ بہتر نہ ہو رہا ہو تو پھر آدمی کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاتھ میں اس کی کوئی حکمت ہوگی، کوئی بصیرت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، اور اس کی وجہ سے صورتحال درپیش ہے تو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. اور پھر ایک اور چیز اسی حوالے سے، یعنی مال کے معاملات ہی ابھی چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک اور چیز اب یہاں پہ سمجھا رہے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. دیکھو اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل مت کرو. نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں. ان قتلهم كان خطئا كبيرا، یاد رکھنا کہ ان کا جو قتل ہے بہت بڑا جرم ہے. یہ عربوں میں طریقہ تھا، قرآن نے خاص طور پہ اس کو نمایاں کر دیا کہ لڑکیاں خاص طور پر وہ ایک بوجھ تھیں، ان کے اوپر مال خرچ کیا جائے، ان کو پالا پوسا جائے اور آخر میں وہ کسی اور کے یہاں چلے جائیں، نہ پیسے کما کے دیں، نہ کسی جنگ میں حصہ لے سکیں، نہ تحفظ کریں. تو اہل عرب کیا کرتے تھے، بہت سے لوگ یہ کرتے تھے، یا ایک دستور یہ تھا کہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا. تو اس پہ توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ بہت بڑا جرم، صرف مال کی وجہ سے یہ کام مت کرو. لوگ کرتے تھے یہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رزق ان کو بھی ہم دیتے ہیں، تم کو بھی ہم ہی دیں گے، تم بے فکر رہو. اور یہیں سے یہ بات نکل رہی ہے کہ رزق کی وجہ سے آدمی کو کوئی بھی فعل حرام، کوئی بھی حرام راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے.
رزق کے لیے کوئی بھی حرام راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. جو عرب میں سب سے بڑا حرام تھا اس کو نمایاں کر دیا. لیکن ان جنرل اس کی تعلیم یہی ہے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. پھر وہاں پہ ایتاء ذی القربہ کے بعد اگلی چیز کیا تھی؟ وَيَنْهَا، منیہات تھے. کن چیزوں سے روکا جا رہا ہے ان کا ذکر تھا. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. فحش میں سب سے بڑا فحش کیا ہے؟ زنا. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. دیکھو زنا سے قریب بھی مت جانا، زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ کھلی بے حیائی کا کام ہے اور بدترین راستہ ہے. اس پہ ہم بہت تفصیل سے کے ساتھ بات کر چکے ہیں. یہاں قریب نہ جانے سے مراد کیا ہے؟ ان چیزوں کے قریب بھی نہ جانا جو زنا میں مبتلا کر سکتی ہیں. یہ سد ذریعہ کی نوعیت کی چیزیں ہیں. اس میں پھر قرآن مجید نے اس کو مزید محکم کر دیا اور مرد و زن کے اختلاط کے احکام ہیں جو دیے گئے ہیں، اور وہاں بتا دیا گیا ہے کہ لباس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے، نظروں کو کس طریقے سے پاکیزہ رکھنا چاہیے. تو یہ گویا کہ سد ذریعہ کے احکام ہیں جو کہ پھر قرآن مجید نے دیے ہیں، اور اسی کو پھر یہاں پر اس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ زنا کے قریب مت جانا. کیوں؟ اس لیے کہ بدترین راستہ ہے. یہ انسانیت کے شجر کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے. اس کے نتیجے میں انسان کو ذلت ملتی ہے، جنسی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، انسان اپنا مال غلط راستوں پر خرچ کرتا ہے، خاندانی نظام کمزور ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو اگر دیکھنی ہے تو اس وقت جو مغرب کی زندگی ہے، وہاں کی آئلی زندگی ہے، اس میں آپ دیکھ لیجیے، آپ کو نظر آ جائیں گی. پھر اب یہ منیہات کا ذکر ہے، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. تو اب منکر اور بغ یعنی سرکشی اور منکرات کا ذکر اب شروع ہو رہا ہے. اور چونکہ ہر جو سرکشی کا کام ہے، ہر زیادتی کا کام ہے، منکر بھی ہوتا ہے، تو پہلے اب ایک سب سے بڑے جو زیادتی کا کام ہے، یعنی کسی معصوم کو قتل کر دینا، وہاں سے اب بات کا آغاز کیا گیا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کہ دیکھو کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو اس کو ناحق قتل مت کرنا. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص مظلومانہ طریقے پر قتل کیا گیا تو اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کے اولیاء کو اختیار دے دیا ہے. کیا اختیار دے دیا ہے؟ یہ حق دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جواب میں وہ بھی قاتل کی جان لے سکتے ہیں، چاہے تو معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل کیا حق دیا گیا ہے کہ وہ جان کے بدلے میں جان لے سکتے ہیں. یہ قصاص کا قانون ہے. یعنی اول تو نہ مارو، اور اگر مارو گے تو پھر اس کے جواب میں تمہاری جان بھی لی جائے گی. البتہ یہ توجہ دلائی ہے قرآن مجید نے کہ اولیاء اگر قتل کریں، یعنی ایک تو اسلامی ریاست کرتی ہے نا، کسی جگہ پر ریاست موجود نہیں ہے، اور خاص طور پر قبائلی دور میں، تو اللہ تعالیٰ نے حق دے دیا تھا کہ تم بھی اس شخص کو مار سکتے ہو. تو اس میں خیال یہ رکھنا کہ قتل میں اسراف مت کرنا، زیادتی مت کر دینا. مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جس نے مارا ہے اس کے بجائے آپ اس کے 2-3 لوگوں کو مار ڈالیں، یا بری طریقے سے ماریں، اس کو زندہ جلا دیں. اس طرح کی کوئی انتقامی کارروائی، یعنی انتقام بس جان کے بدلے میں جان تک رہنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. کیوں؟ انہ کان منصورا، ان کی تو مدد کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مدد کی گئی ہے، ریاست کو اور معاشرے کو ان کی پشت کے اوپر کھڑا کر دیا ہے کہ وہ حق لے سکتے ہیں. تو پھر ان کو اپنی جگہ پر ٹھیک جگہ کھڑا رہنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. کہ دیکھو مال یتیم کے قریب بھی مت جانا سوائے اس کے کہ جو بہتر طریقہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کی عمر کو جا پہنچے. اس کو ہم سورہ انعام میں بھی، اور ان میں سے بہت سے احکام کو ہم سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں، وہاں پہ بھی یہ ساری چیزیں زیر بحث آئی تھیں. مال یتیم کیا ہے؟ اول تو قرآن نے ہر جگہ یہ کہا کہ یتیم کو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو دو. لیکن کسی موقع پر ان کی ذمہ داری ہمارے سر آ جائے تو پھر ہمارا کام کیا ہے کہ ان کے مال کو بری نظر سے بھی نہ دیکھیں. اس لیے کہ یتیم تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، اور اس کے قریب بھی آئیں تو بہتر طریقے سے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اگر خود آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ایک مینجمنٹ کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، تو جو حق خدمت بنتا ہے وہ لے لیجیے جو معروف کے مطابق ہے. یا اس مال کو کہیں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں تو بہترین طریقے سے انویسٹ کریں، بالکل صحیح طریقے سے، اور یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو جا پہنچے. مطلب یہ کہ جوان ہو جائیں تو پھر ان کا معاملہ جس طرح وہ چاہے کریں گے، آپ ان کا مال پھر ان کے حوالے کر دیں. پھر اگلی چیز وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اپنے عہد پیمان کو پورا کرو، کیونکہ
عہد و پیمان کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پوچھ گچھ ہوگی. یہ بڑا سخت کمنٹ ہے قرآن مجید کا کہ جب بھی کوئی عہد کیا اور پورا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پرسش ہوگی. اور اس کے متعلق میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہم آگے بڑھ کے لے لیتے ہیں. تو آدمی کہتا ہے بھائی میں نے ذمہ داری لی تھی نہیں پوری کر رہا اور کیا ہوا. قرآن کہتا ہے نہیں، لے لی تھی تو پوری کرو، نہیں پوری کرو گے تو اب تم سے ہم پوچھیں گے اور سزا دیں گے. تو اس کو ہمیشہ سمجھ لینا چاہیے. پھر اگلا حکم ہے ناپ تول کے حوالے سے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، کہ جب ناپو تو پیمانہ پورا بھرو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولو تو سیدھے ترازو سے، ٹھیک ترازو سے تولو. ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ دنیا کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، یعنی تجارتی پہلو سے بھی ایسے لوگوں کی عزت ہوتی ہے. اور مغربی اقوام اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ اگر ہمیں دوا خریدنی ہو اور ایک مغربی کمپنی کی مل رہی ہو اور ایک ہماری مقامی کمپنی کی مل رہی ہو تو چاہے مغربی کمپنی کی مہنگی ہو، اگر جان بچانے کا معاملہ ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے، ہم سب جانتے ہیں یہ بات کہ مغربی کمپنی کی لیں گے، ہمیں پتہ ہے ملاوٹ نہیں کریں گے. اور ہمارے ہاں اس پہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کیا صورتحال ہے کہ غذا ہو دوا کچھ بھی خالص نہیں ملتا. اور یہ سمجھ لیجئے کہ قوم شعیب کے حوالے سے قرآن اس کو بڑا زیر بحث لایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا تھا اس قوم کو. تو یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آخرت کے لحاظ سے، انجام کار کے لحاظ سے یہی طریقہ بہتر ہے، یعنی آخرت کے اعتبار سے بھی یہی رویہ درست ہے. دنیا میں بھی اس کا رویہ، اس رویے کا نتیجہ دنیا میں بھی اچھا نکلے گا اور آخرت میں بھی اچھا نکلے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اگلا معاملے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ علم کے بغیر جو ہم چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس سے روک رہے ہیں کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. یاد رکھو کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل میں سے ہر چیز کی تم سے پوچھ گچھ کی جائے گی. یعنی یہ کیا چیز ہے کہ علم کے بغیر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کے اوپر بہتان لگا رہے ہوتے ہیں، ہم الزام لگا رہے ہوتے ہیں، ہم بغیر تحقیق کے کوئی قدم کسی کے خلاف اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم بغیر علم کے دین کے معاملات میں بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں اور بڑے محکم طریقے سے رائے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں گویا کہ ہم پیغمبر ہیں. تو ان ساری چیزوں سے قرآن مجید نے روکا اور یہ بتایا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو پھر پوچھ گچھ ہوگی اور سارے عادت سے ہوگی. کان غیبت سنتے ہیں تو ان سے پوچھ گچھ ہوگی، زبان الزام و بہتان لگاتی ہے تو زبان سے پوچھ گچھ ہوگی، اور آنکھ جو ہے تجسس کرتی ہے اور کسی کے خلاف اقدام کرنے میں استعمال ہوتی ہے تو اس سے پوچھ گچھ ہوگی، دل منصوبے بناتا ہے تو اس سے پوچھ گچھ ہوگی. تو انسان سے ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پوچھ گچھ ہوگی. یہ آخرت کی جواب دہی کا احساس ہے. یہ جو ساری اخلاقی چیزیں ہیں دنیا میں اس کا نتیجہ نکلتا ہے لیکن لانگ ٹرم کے اوپر، یعنی صدیوں میں یا عشروں میں جا کے کوئی قوم تباہ ہو جاتی ہے یا بن جاتی ہے. ابن خلدون جو ہے اس کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا سوشل سائنٹسٹ ہے، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا آدمی جس نے سماجیات کے فن کو ایجاد کیا. تو اس علم کی پہلی کتاب اس نے لکھی ہے مقدمہ ابن خلدون. وہاں اس نے بیان کیا ہے کہ جو قومیں اخلاقیات میں پست ہوتی ہیں وہ آخرکار تباہ ہو جاتی ہیں. یہ مسلمہ قانون ہے. اور دنیا میں قومیں تباہ ہوتی ہیں، آخرت میں افراد تباہ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہی کہا گیا ہے، بار بار مسئولیت کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے پوچھ لیا یاد رکھیے گا وہ قیامت کے دن مارا گیا. پھر آخری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، دیکھو زمین میں اکڑ کے مت چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ تم بلندی کے اندر پہاڑوں کی بڑائی کو پہنچ سکتے ہو. تو یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی زمین پر اکڑ کے چلنا یہ سب سے بڑا جرم ہے. یہ سب سے بڑا جرم ہے. اس دنیا میں انسان محتاج مطلق ہے. انسان اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں، اپنے جینے میں ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا محتاج ہے، اس کے کرم کا محتاج ہے. لیکن انسان کیا دیکھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، میں جوان ہوں، میں ذہین ہوں، مجھے اختیار حاصل ہے، مجھے اقتدار حاصل ہے، مجھے کسی سے کیا ڈرنا. انسان لمحے موجود میں جی رہا ہوتا ہے، اس وقت میں جی رہا ہوتا ہے جس میں وہ سب کچھ ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت چاہیں، جس گھڑی چاہیں، جس لمحے چاہیں اسے بالکل زیرو بنا کے رکھ دیں. خدا کی زمین میں تکبر کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے. قرآن مجید میں کئی مقامات پر جہنم اس کا بدلہ قرار دیا گیا، یعنی تکبر کرنے والوں کا انجام جہنم میں. حضور نے بھی کہہ دیا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا تو آدمی جنت میں نہیں جا سکتا.
اور آخر میں اللہ تعالیٰ تبصرہ کر رہے ہیں کلو ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان میں سے ہر چیز وہ ہے کہ جس کی برائی تیرے رب کے نزدیک انتہائی قابل نفرت، یعنی یہ چیزیں بری ہی نہیں ہیں، بہت بری ہیں۔ اور پھر ختم یہاں پہ سلسلہ کلام ہو رہا ہے کہ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، کہ یہ وہ چیز ہیں جو تیرے رب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہے، کس چیز میں سے؟ حکمت میں سے۔ حکمت کیا ہے؟ اصل میں ایمان و اخلاق کی دعوت کو حکمت کہتے ہیں۔ یہ جو لفظ میں ایمان و اخلاق استعمال کرتا ہوں، آپ نے اکثر میرے منہ سے سنا ہوگا یا میری تحریروں میں پڑھا ہوگا، وہ اصل میں یہاں سے آ رہا ہے۔ یہ جتنے بھی احکام بیان ہوئے ہیں یا تو ایمان سے متعلق ہیں یا پھر اخلاق سے متعلق ہیں، اور یہ دین کی اصل تعلیم، یہ اصل تعلیم ہے۔ شریعت بھی اصل میں اس کے لیے دی جاتی ہے۔ جیسے ہم نے مثال سے دیکھا تھا کہ ولا تقربوا الزنا، نہ ایک بات کہی گئی تو اس کے بعد سد ذریعہ کی نوعیت کے کوئی احکام ہے تو پھر وہ چیز وجود میں آتی ہے جسے ہم مرد و زن کا اختلاط یا پردے کی شریعت کہتے ہیں۔ یہ ثانوی ہوتی ہے، اصل احکام یہ۔ اور یہ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اور پھر توحید سے شروع ہوا تھا، توحید پر معاملہ ختم ہو رہا ہے۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت بنانا۔ فتلق فی جہنم ملوما مدحورا، پھر کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ کہ جہنم میں آدمی پھینکا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کس طرح؟ کہ وہ وہاں پر قابل ملامت بھی ہوگا اور راندہ بھی ہوگا، یعنی اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا جائے گا، اور لوگ اور فرشتے اور انسان اور جن سب لعنت کر رہے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔